چلیں آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو نوٹس ہیں وہ ایک بہت پرانی اور مشہور کہانی کے بارے میں ہے، وہی ایک کتا اور اس کی ہڈی کی کہانی۔ اکثر کہتے ہیں کہ یہ یونان سے آئی ہے، لیکن ہمارے سامنے جو یہ مواد ہے یہ کہتا ہے کہ اس سادہ سی کہانی میں بھی کچھ گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل، ظاہر میں تو یہ جیسا آپ نے کہا بچوں کی کہانی لگتی ہے، لالچ بری بلا ہے وغیرہ، مگر ان نوٹس کو دیکھیں تو اس میں قناعت یعنی صبر و شکر اور حقیقت اور دھوکے میں فرق کرنے کی بات بھی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا کام آج یہی ہے کہ ان نوٹس کی مدد سے اس کہانی کو کہہ لیں تھوڑا کھول کر دیکھیں، کیا خاص پوائنٹس ہیں اس میں۔ درست، جو مواد ہے اس میں کہانی کی ڈیٹیلز، کتے کی کہہ لیں سائیکالوجی اور اس کے سبق کی جو اہمیت ہے ان سب پر بات کی گئی ہے۔ خاص طور پر کچھ نوٹس کہتے ہیں کہ یہ صرف لالچ نہیں بلکہ پرسیپشن یعنی ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا بھی قصہ ہے۔ تو ہمارا مقصد انہی نکات کو اجاگر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ صدیوں پرانی کہانی آج بھی کیوں ریلیونٹ ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلے ذرا کہانی یاد کر لیں۔ جو ہمارے پاس سمری ہے اس کے مطابق ایک کتا ہے، نوٹس کہتے ہیں بھورے رنگ کا، اور اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ پوائنٹ ہے کہ اس کا یہ غرور شاید آگے جا کر کوئی رول ادا کرتا ہے۔ ہاں بالکل۔ خیر، تو ایک دن اسے کہیں سے ایک بڑی اچھی گوشت والی ہڈی مل جاتی ہے، اس کے لیے تو جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اور نوٹس میں اس کی خوشی کا بھی ذکر ہے کہ وہ ہڈی منہ میں دبائے بڑا اتراتا ہوا جا رہا تھا، جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ ہاں، یہ منظر بنانا ضروری ہے، مطلب وہ پہلے کتنا مطمئن تھا اس ہڈی سے، کیونکہ اسی کے بعد پھر لالچ اور نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ نوٹس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ شاید وہ کتا پہلے سے ہی تھوڑا ناشکرا قسم کا تھا، ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتا تھا۔ یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے۔ خیر، تو وہ اسی خوشی میں ایک ندی کے پل سے گزر رہا تھا۔ ندی کا پانی جیسا کہانی میں ہوتا ہے اور ہمارے نوٹس بھی کہتے ہیں بالکل صاف تھا، شیشے کی طرح، اور یہی صاف پانی اصل میں اس کے دھوکے کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، یہاں کہانی میں موڑ آتا ہے۔ جب وہ نیچے دیکھتا ہے اسے پانی میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے، لیکن وہ اسے اپنا عکس نہیں سمجھتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فوراً سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی دوسرا کتا ہے، اور صرف یہ نہیں، اسے لگتا ہے کہ اس دوسرے کتے کے منہ میں جو ہڈی ہے وہ اس کی اپنی ہڈی سے بھی زیادہ بڑی ہے اور بہتر ہے۔ دیکھیں یہاں کتنی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ ایک تو غلط فہمی، حقیقت کو نہ پہچاننا، دوسرا فوری کمپیریزن، اپنے پاس جو ہے وہ کم لگنے لگا، اور تیسرا اور سب سے اہم وہ لالچ کا جذبہ فوراً سے پہلے۔ بالکل، اور وہ لالچ فوراً اس کی سوچ میں جھلکتا ہے۔ ارے واہ، اس کے پاس تو مجھ سے بھی اچھی ہڈی ہے، اگر میں اس سے یہ والی بھی چھین لوں تو میرے پاس 2 ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر تو کیا بات ہے۔ یہ سوچ اس پر بھاوی ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک نوٹ میں اسے کوگنیٹو ٹریپ کہا گیا ہے، ذہنی پھندا، کہ بہتر کی چاہ میں جو اصل چیز پاس ہے اس کی قدر ہی بھول گیا۔ اور اسی پھندے میں پھنس کر وہ فوراً عمل کر بیٹھتا ہے، سوچتا نہیں ہے، یہ نہیں سوچتا کہ پانی میں جو ہے وہ اصل بھی ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں سوچتا کہ دوسری ہڈی کے چکر میں اپنی ہڈی کا کیا ہوگا۔ بس اسے وہ بہتر ہڈی چاہیے تھی، اور جیسے ہی اس نے اس خیالی کتے پر بھونکنے یا ہڈی چھیننے کے لیے منہ کھولا، اس کی اپنی وہ قیمتی اصلی ہڈی پھٹاک سے پانی میں گر گئی۔ یہاں ذرا رکتے ہیں، اس فیصلے کو تھوڑا اور دیکھتے ہیں۔ جو نفسیاتی پہلو نوٹس میں ہیں، یہ صرف لالچ تو تھا، لیکن شاید ایک قسم کی کانفرمیشن بائس بھی تھی۔ اس نے وہی دیکھا جو وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، ایک اور بہتر ہڈی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ میرا اپنا عکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس میں وہ گین سیکنگ والی بات بھی ہے۔ مزید فائدے کی چاہت اتنی زیادہ تھی کہ جو فائدہ ہاتھ میں تھا یعنی اپنی ہڈی، اس کو بھی رسک میں ڈال دیا۔ حقیقت جو اصل ہڈی تھی اور وہم جو پانی کا عکس تھا، اس میں وہ فرق ہی نہیں کر پایا۔ اور جیسا آپ نے پہلے کہا، شاید اپنی طاقت پر غرور بھی تھا کہ میں تو آرام سے چھین لوں گا، اپنی قابلیت کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اس نے۔ اور انجام وہی ہوا جو ایسی صورت میں ہوتا ہے۔ پانی میں کوئی دوسرا کتا نہیں تھا، نہ ہی کوئی دوسری ہڈی، صرف ایک عکس تھا، ایک دھوکہ۔ اور جیسے ہی اس کی اپنی ہڈی پانی میں گری، ندی کا جو ہلکا سا بہاؤ تھا
نوٹس کہتے ہیں پانی بالکل رکاوا نہیں تھا، اس نے وہ ہڈی کو بہا کر لے گیا۔ کتے نے دیکھا، شاید کوشش بھی کی ہو پکڑنے کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، ہڈی غائب۔ تو اب منظر یہ ہے کہ کتا کنارے پر کھڑا ہے یا شاید بیٹھ گیا ہے مایوس ہو کر، منہ بھی خالی، پیٹ بھی خالی، اور دل میں پچھتاوا ہی پچھتاوا، شرمندگی۔ وہ ہڈی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی خوشی تھی، اب اس کے لالچ کی وجہ سے اس کے پاس نہیں رہی۔ یہ نقصان صاف طور پر اس کے اپنے عمل، اپنے لالچ کا نتیجہ تھا۔ یہاں وہ قناعت یا کنٹینٹمنٹ کی کمی بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسی ہڈی پر خوش رہتا، شکر کرتا، تو آرام سے بیٹھ کر کھا سکتا تھا، لیکن اور بہتر کی تلاش نے اسے اس اچھے سے بھی محروم کر دیا۔ نوٹس میں ایک کوٹ تھا کہ "دی enemy آف گڈ از often بیٹر"۔ بہتر کی تلاش اکثر اچھے کی دشمن بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ صرف ہڈی کا نقصان نہیں تھا، مواد میں یہ بھی ہے کہ یہ خبر جنگل میں پھیل گئی۔ دوسرے جانوروں کو پتہ چلا تو انہوں نے ظاہر ہے مذاق اڑایا، اسے لالچی کتا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ صرف مادی نقصان نہیں تھا، بلکہ کہہ لیں عزت بھی گئی۔ وہ جو چڑیا والی بات تھی، لالچ نے کتے کو سب کچھ کھونے پر مجبور کر دیا، وہ جیسے ایک پنچ لائن بن گئی، سب کے لیے ایک سبق۔ اور یہ کہانی صرف جنگل میں نہیں رکی، یہ انسانی معاشرے میں بھی آئی، نسل در نسل چلتی رہی۔ شاید اس لیے کہ یہ اتنی سادہ ہے اور اس کا پیغام اتنا واضح ہے، خاص کر بچوں کو سنائی جاتی ہے۔ دیکھو، کتے کی طرح لالچی نہیں بننا، یہ جملہ ہی اس کے اثر کی دلیل ہے۔ ہاں، تو بنیادی سبق جو سب نوٹس میں ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ زیادہ کی ہوس میں انسان اکثر وہ بھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ قناعت کی اہمیت بتاتی ہے، جو ہے اس کی قدر کرو، اس پر شکر کرو۔ لیکن اس سے تھوڑا آگے جا کر دیکھیں تو یہ صرف لالچ کے خلاف نہیں، بلکہ بے سوچے سمجھے، فوری جذبات میں آ کر عمل کرنے کے خلاف بھی ایک وارننگ ہے۔ کتے نے ایک لمحے کو بھی رک کر سوچا ہی نہیں۔ اگر اس کو آج کے دور سے جوڑیں، جیسے ایک آرٹیکل تھا نوٹس میں سوشل میڈیا اور کنزیومرزم پر، تو کیا یہ کہانی آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے؟ کیا وہ عکس آج کل کچھ اور ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ بالکل، اس آرٹیکل کا مقصد یہی تھا کہ آج کے دور میں وہ ندی کا صاف پانی شاید ہماری سوشل میڈیا فیڈ ہے، یا ایڈورٹیزمنٹس ہیں، یا دوسروں کی جو پرفیکٹ زندگی آن لائن دکھتی ہے۔ ہم وہاں جو بہتر ہڈیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کی کامیابیاں، خوشیاں، مال و دولت، وہ اکثر پوری حقیقت نہیں ہوتی، صرف ایک چمکایا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اسے دیکھ کر ہم اپنی اصل ہڈی، یعنی اپنی زندگی، اپنی نعمتوں سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہی کتے والا لالچ کام کرنے لگتا ہے۔ ہم اس خیالی بہتر کے پیچھے اپنی اصل اچھی بھلی زندگی کی قدر کھو دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ مطلب وہ پرانی کہانی آج اس ڈیجیٹل ایج میں بھی فٹ بیٹھتی ہے، بس ندی اور عکس بدل گئے۔ اس آرٹیکل میں اس سے بچنے کا کوئی راستہ بھی بتایا تھا؟ ہاں، اس میں مائنڈفلنس کی بات تھی، یعنی ہوش مندی سے موجودہ لمحے میں جینا، اپنے پاس جو ہے اس پر فوکس کرنا، اور گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری۔ کہنا آسان ہے، کرنا یقیناً مشکل، لیکن بنیادی خیال وہی ہے۔ اپنی حقیقت کو پہچانو، اس کی قدر کرو، اور ان چمکیلے عکسوں کے دھوکے میں مت آؤ۔ یہ یاد رکھو کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو اگر اس ساری گفتگو کا جو ہم نے ان نوٹس کی روشنی میں کی خلاصہ کریں، تو یہ سادہ سی کہانی اصل میں کافی لیئرڈ ہے۔ ایک لیول پر لالچ اور اس کے برے انجام کی کہانی، دوسرے لیول پر قناعت اور شکر کی اہمیت، اور ایک تیسرے گہرے لیول پر یہ حقیقت اور دھوکے میں فرق کرنے، اپنی پرسیپشن کو سمجھنے اور فوری جذبات میں بہہ کر فیصلے کرنے کے نقصان سے آگاہ کرتی ہے۔ کتے کی غلطی صرف لالچ نہیں تھی، بلکہ حقیقت کو نا پرکھنا بھی تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس سب کے بعد ایک سوال رہ جاتا ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی بار کسی بہتر چیز کے صرف تصور کی وجہ سے، جو شاید اتنا ہی جھوٹا ہو جتنا کتے کا عکس تھا، اپنی موجودہ اچھی بھلی حقیقت سے ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہمارے لیے کافی نہیں رہتا جب تک کہیں بہتر کا دھوکہ نظر نہ آئے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس عکس کے فریب سے بچ کر اپنی اصل ہڈی کی قدر کرنا یہ کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنے اندر ہی ڈھونڈنا ہوگا۔